بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے واقعات سنا رہا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ اس فتح کی نوید سنانے کے لیے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو جانب عالم نے اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت زید کو روانہ فرمایا اور سواری کے لیے ان کو اپنی خاص اونٹنی عنایت فرمائی۔ یہ دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو با آواز بلند اعلان کرنے لگے، یا معاشر الانصار، مبارک ہو کہ رسول اللہ بخیریت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان کے فلاں فلاں سردار مارے گئے اور فلاں فلاں گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ منافقین مدینہ پکی آس لگائے بیٹھے تھے کہ بدر میں مسلمانوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اب خلاف توقع اہل اسلام کی کامیابی کی خبر سن کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دل کو بہلانے کی خاطر وہ اس اطلاع کو جھٹلا رہے تھے اور اطلاع دینے والوں کو پاگل قرار دے رہے تھے۔ ایک منافق نے حضرت ابو لبابہ سے کہا، مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ محمد بھی مارا گیا نعوذ باللہ، اور اس کے بیشتر ساتھی بھی۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی اونٹنی پر زید سوار ہے؟ یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے۔ اور یہ جو فتح کا اعلان کرتا پھر رہا ہے تو دراصل جنگ کی دہشت سے اس کا دماغ چل گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ حضرت زید کے نو عمر بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے؟ یہ حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید دونوں جانب عالم کے بڑے ہی لاڈلے تھے۔ حضرت زید کا تذکرہ تو میں پہلے کر چکا ہوں، حضرت اسامہ کے بارے میں چند باتیں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت اسامہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جانب عالم کے گھر میں پرورش پائی۔ سبحان اللہ۔ جانب عالم کو ان کے ساتھ والہانہ پیار تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ حسنین کریمین کے ساتھ ان کو بھی جانب عالم اپنی گود میں بٹھا لیتے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کرتے، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ۔ جانب عالم کے وصال کے وقت ان کی عمر 18 اور 20 سال کے درمیان تھی، مگر اس نو عمری کے باوجود آپ نے ان کو اپنی زندگی میں متعدد جنگی مہمات کا امیر مقرر کیا۔ اسامہ بھی آپ کے اعتماد پر ہمیشہ پورے اترے اور جس طرف گئے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایک مرتبہ جانب عالم نے ان کو ایک ایسے جیش کا قائد بنا دیا جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ابو عبیدہ ابن الجراح جیسے اکابر بھی شامل تھے۔ ایسے تجربہ کار اور معمر و معزز لوگوں پر ایک نو عمر لڑکے کو امیر بنا دینا بعض لوگوں کو ناگوار گزرا اور انہوں نے چیم گوئیاں شروع کر دی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ روئے زیبا سرخ ہو گیا اور فرمایا، جو لوگ آج اسامہ کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے اس کے باپ کی عمارت پر بھی نکتہ چینیاں کرتے رہے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم وہ ہر لحاظ سے قیادت کا اہل تھا اور میں اس کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ یاد رکھو کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ بیٹا بھی امیر بنائے جانے کا حقدار ہے اور میں اس کے ساتھ بھی انتہا درجے کی محبت رکھتا ہوں۔ سوائے غزوہ بدر کے کہ اس میں کم عمری کی وجہ سے اسامہ شریک نہیں ہو سکے تھے، زندگی کے ہر اہم موڑ پر اسامہ جانب عالم کے پہلو پہ پہلو نظر آتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب جانب عالم کعبہ میں داخل ہوئے تو اسامہ ساتھ تھے۔ حجۃ الوداع میں جب جانب عالم اپنی اونٹنی پر بیٹھے وہ مشہور عالم تاریخی خطبہ دے رہے تھے جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے، تو اسامہ آپ کی پشت انور سے چپکے بیٹھے تھے۔ وصال سے چند روز پہلے جانب عالم نے رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا تو اس کی قیادت بھی اسامہ کو سونپی۔ ابھی یہ لشکر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے بعد عرب میں ارتداد کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حالات خراب ہونے لگے تو اکثر حضرات نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ
کہ جیش اسامہ کو واپس بلا لیجئے، کیونکہ موجودہ حالات میں مرکز اسلام کا قوی اور مضبوط ہونا ضروری ہے۔ مگر صدیق اکبر نے حسب معمول عشق کو عقل پر ترجیح دی اور فرمایا میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہو میں اس کو واپس بلاؤں، خواہ اس کے نتیجے میں میری جان چلی جائے اور پرندے میرا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ اللہ اللہ، کیا ہی سچا عشق تھا صدیق اکبر کا۔ فاروق اعظم اسامہ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے اور ان کو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام جیسی عزت دیتے تھے۔ اپنے دور خلافت میں جب آپ نے صحابہ کرام کے وظائف معین کیے تو بدری صحابہ کا 2 گنا حصہ وظیفہ مقرر کیا۔ اسامہ اور حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ دونوں بدر میں شامل نہیں تھے، مگر اسامہ کو آپ نے بدری صحابہ کے مساوی وظیفہ دیا، جبکہ عبداللہ کو اس کا نصف ملا۔ عبداللہ نے شکوہ کیا کہ ابا جان، کوئی ایسا مارکہ نہیں جس میں اسامہ شامل ہوا ہو اور میں نے شرکت نہ کی ہو، پھر آپ نے اس کو مجھ پر ترجیح کس بنیاد پر دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹے، فاروق اعظم نے جواب دیا کہ اسامہ کا باپ رسول اللہ کو تیرے باپ سے زیادہ پیارا تھا اور خود اسامہ کو رسول اللہ تجھ سے زیادہ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں معراج محبت۔ فاروق اعظم کی نگاہوں میں اپنے حقیقی بیٹے کی بنسبت ایک اجنبی غلام زادہ زیادہ اعزاز و اکرام کا مستحق ہے، کیونکہ وہ ان کے محبوب آقا کا لاڈلا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں اسامہ واصل بحق ہو گئے۔ وفات کے وقت تقریباً 64 سال عمر تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام واقعات بخاری، اصابہ، استیاب اور طبقات ابن سعد سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو حضرت اسامہ نے پوچھا، باتیں سن کر منافقین کی پریشان ہو گئے اور جا کر اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا واقعی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے؟ ہاں بیٹے، اللہ کی قسم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ حضرت زید نے کہا۔ اسامہ جوش میں بھرے ہوئے اسی وقت اس منافق کے پاس جا پہنچے جس نے مسلمانوں کی شکست کا دعویٰ کیا تھا اور کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رسول اللہ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا؟ ذرا ان کو آنے دے، ہم تجھ کو پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور وہ تجھے قتل کرا دیں گے۔ منافق ڈر گیا اور یہ کہہ کر پہلو بچا گیا کہ میں نے وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ کچھ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کی باتیں ابو لبابہ کی گوش گزار کی تھیں۔ فتح کی نوید جہاں فضا سن کر اہل مدینہ جانب عالم کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کو دیکھا تو بڑھ کر پرخلوص مبارکباد پیش کی اور کہا، الحمدللہ الذی اسفرک واقر عینیک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی نصیب فرمائی ہے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ فتح مند مجاہدین کو بھی ہر شخص مبارک دینے لگا تو ایک خوش مزاج صحابی حضرت سلمہ نے مشرکین کی بزدلی اور نامردی پر طنز کرتے ہوئے کہا، بھلا کس بات کی ہم کو مبارکیں دے رہے ہو دوستو؟ مبارکباد کے مستحق تو ہم تب ہوتے جب ہمارا مقابلہ مضبوط اور توانا مردوں سے ہوا ہوتا۔ ہمارے سامنے تو گنجی بوڑھیاں آ گئی تھی جو بندھے ہوئے اونٹوں کی طرح بے بس اور لاچار تھیں، چنانچہ ہم نے ان کو اسی طرح اطمینان سے ذبح کر دیا جس طرح پابستہ اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانب عالم اس دلچسپ تمثیل سے محظوظ ہو کر مسکرائے اور فرمایا، نہیں، وہ کوئی کمزور لوگ نہ تھے بلکہ قریش کے سر برآوردہ افراد تھے، بس اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ جب یہ مظفر و منصور لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو ایک بار پھر وہی سما بن گیا جو جانب عالم کی مدینہ میں اولین تشریف آوری کے موقع پر بندہ تھا۔ اسی طرح جا بجا ننھی منی بچیوں کی ٹولیاں دف بجا رہی تھیں اور وہی ملکوتی نغمہ ان کے ہونٹوں پر مچل رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ناظرین و سامعین، آئیے تھوڑی دیر کے لیے اب مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔
جس طرح مدینے کے منافقین کو مسلمانوں کی فتح پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح مکے کے مشرکین کو کفار کی شکست پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن عبد عمر بدر سے بھاگ کر شکست خوردہ و تباہ حال مکہ مکرمہ پہنچا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمیں بری طرح شکست ہو گئی ہے اور فلاں فلاں سردار مارے گئے ہیں، تو ایک مشہور رئیس صفوان نے کہا، ان یعقل، یہ شخص ہوش میں نہیں ہے، ذرا اس سے میرے بارے میں تو پوچھو کہ بدر میں میرا کیا حشر ہوا۔ صفوان کا خیال تھا کہ یہ میرے متعلق بھی یہی کہے گا کہ بدر میں مارا گیا ہوں، مگر جب اس سے صفوان کا انجام پوچھا گیا تو اس نے کہا، واہ، گویا تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو۔ ارے صفوان تو یہ سامنے بیٹھا ہے، البتہ اس کے باپ اور بھائی دونوں کو میں نے بدر میں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر صفوان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور اسے یقین آ گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے دماغ میں کسی قسم کا کوئی فطور نہیں ہے۔ اس کو سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 199 اور تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 388 پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عباس کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا عباس، آپ جانتے ہیں حضرت عباس، ان کے حالات زندگی ان قریب آ رہے ہیں۔ یہاں ام فضل اور ابو رافع کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، چونکہ حضرت عباس کے غلام ابو رافع ہیں، اس لیے ان کی بات تھوڑی سی کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ام فضل کا نام لبابہ ہے، قدیمت الاسلام صحابیہ ہیں، بلکہ ابن سعد کے بقول حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ام فضل ہی ہیں۔ ان کی ایک سگی بہن ام المومنین میمونہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، اس لحاظ سے ام فضل جانب عالم کی چچی ہونے کے علاوہ خواہر نسبتی بھی رکھتی تھی۔ اس دوہرے رشتے کی وجہ سے جانب عالم ان کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے اور اکثر ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے تھے اور ام فضل ایک مہربان ماں کی طرح آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگتی تھی۔ ایک دفعہ ام فضل نے خواب دیکھا کہ جانب عالم کے جسم اطہر سے ایک حصہ جدا ہو کر ان کی گود میں آ پڑا ہے۔ بظاہر بڑا ہی دہشتناک خواب تھا، مگر جب آپ کے سامنے اس عجیب و غریب خواب کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، عمدہ خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور آپ اس کی رضائی ماں بنیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو رضاعت و تربیت کے لیے ام فضل کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک دن ام فضل نے حضرت حسین کو جانب عالم کی گود میں لا کر ڈالا تو آپ نے اپنے نواسے کو چومنا اور پیار کرنا شروع کر دیا۔ اچانک معصوم بچے نے پیشاب کر دیا، جس سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب ہو گئے۔ ام فضل نے حضرت حسین کو آپ کی گود سے اٹھایا اور ایک چپت لگا کر کہا، یہ کیا کر دیا ہے تو نے؟ رسول اللہ کے کپڑے پلید کر دیے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ ننھے حسین ام فضل کی جھڑکی سن کر رونے لگے تو جانب عالم تڑپ اٹھے اور فرمایا، اللہ آپ پر رحم کرے ام فضل، آپ نے میرے بیٹے کو رلا کر مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ پھر پانی منگوایا اور اپنے کپڑے پاک کیے۔ جس کے رونے سے جانب عالم کو دکھ ہو، جس کے رونے سے جانب عالم دکھیا ہو جایا کرتے تھے، ظالموں نے دشت کربلا میں اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ کیا منہ دکھائیں گے وہ لوگ حسین کے نانا کو؟ اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، جن لوگوں نے حسین کا سر قلم کر دیا، کیا وہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ بات ہو رہی تھی ام فضل کی کہ ان کے ساتھ جانب عالم کی محبت مثالی تھی اور آپ اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو بہت سی حدیثیں یاد تھی اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے حدیث سیکھا کرتے تھے۔ خود ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس جو علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے، ان سے حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ ام فضل کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ الجھے ہوئے مسائل کو بہت خوبصورتی سے حل کر لیا کرتی تھی۔ جب جانب عالم حج کے لیے تشریف لے گئے تو ام فضل بھی ہمراہ تھی۔ عرفہ کا دن صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آیا آج رسول اللہ روزے سے ہیں یا نہیں۔
لیکن کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ فضل کو صحابہ کی اس الجھن کا پتہ چلا تو انہوں نے جانے دو عالم کے لیے دودھ کا کٹورا بھیج دیا، جسے آپ نے سب کے سامنے پی لیا۔ اس طرح پوچھے بغیر سب پر واضح ہو گیا کہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس عالمہ و فاضلہ خاتون کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو رافع کا نام اکثر مورخین کے نزدیک اسلم ہے۔ پہلے حضرت عباس کے غلام تھے، پھر حضرت عباس نے ان کو ہدیتاً جانے دو عالم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ یوں ابو رافع کو مولا رسول اللہ کہا جانے لگا، یعنی رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے مشرکین نے ان کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ ابو رافع کہتے ہیں جب رسول اللہ سے میری ملاقات ہوئی تو اسلام میرے دل میں اتر گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں مشرکین کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ بد عہدی کرتا ہوں نہ کسی نامہ بر کو یہاں رکنے کی اجازت دیتا ہوں، اس لیے فی الحال تو تم خط کا جواب لے کر واپس جاؤ اور اگر ایمان لانے کا ارادہ پختہ ہو جائے تو دوبارہ آ جانا۔ چنانچہ میں جواب لے کر واپس گیا، پھر غزوہ بدر کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور باقاعدہ مسلمان ہو گیا۔ غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں ابو رافع شامل رہے اور دین حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ حضرت عثمان یا حضرت علی کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام واقعات اصابہ، استیاب، مستدرک اور طبقات ابن سعد سے لے کر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو یہ حضرت عباس کے غلام کی بات ہو رہی تھی۔ ابو رافع وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا عباس، ان کی اہلیہ ام فضل اور میں غزوہ بدر سے پہلے اسلام لا چکے تھے، البتہ اپنے ایمان کو مصلحتاً خفیہ رکھا ہوا تھا۔ جب مشرکین جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو میرے آقا کو بھی ساتھ لے گئے۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ مشرکین کو شکست ہو گئی ہے تو مجھے اور ام فضل کو دلی مسرت ہوئی۔ ایک روز میں اور ام فضل بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ابو لہب بھی اس طرف آ نکلا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابن حرس بھی آ گیا، یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو بدر سے فرار ہو کر آئے تھے۔ ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ سناؤ بدر میں تم پر کیا گزری؟ اس نے کہا بس یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنی گردنیں اور کندھے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیے تھے اور وہ جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے گرفتار کر لیتے تھے۔ خدا کی قسم یوں نظر آتا تھا کہ آسمان سے زمین تک ساری فضا گورے چٹے شاہ سواروں کے ساتھ بھری پڑی ہے، ان کے سامنے بھلا کون ٹک سکتا تھا؟ ابو رافع کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا واللہ تلک الملائکۃ، اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ بھانڈا پھوٹ گیا اور ابو لہب سمجھ گیا کہ میری دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ پہلے تو مجھ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ام فضل کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگی تو ابو رافع پر اس لیے شعر ہو رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے؟ پھر ایک لکڑی اٹھائی اور اس زور سے ابو لہب کے سر پر دے ماری، وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ جب اس نے ام فضل کو میری حمایت پر یوں کمر بستہ دیکھا تو ساری اکڑ بھول گیا اور سر جھکا کر چپکے سے نکل گیا۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 78 اور سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 199، تاریخ الخمیس جلد 1 صفحہ 388 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اے جانے دو عالم کی شیر دل چچی، ایک عورت ہو کر کفر و شرک کے گڑھ میں آپ نے جس جرت و بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر ناظرین و سامعین آپ کی عظمتوں کو سلام کہتے ہیں۔ اہل مکہ کی پوری تاریخ میں یوم بدر جیسا اندوہناک حادثہ کوئی نہیں گزرا تھا، اس لیے اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ہر طرف صف ماتم بچ گئی اور جا بجا نوحے اور بین ہونے لگے۔ شعراء نے دردناک مرثیے کہے، عورتوں نے اپنے بال کاٹ ڈالے اور
سر برہنا پا برہنا گلیوں میں دیوانہ وار آہو بکا اور فریاد و ماتم کرنے لگی۔ کبھی کسی مقتول کا گھوڑا نکالتی، اس پر رنگ برنگی چادریں ڈالتی اور اس کے گرد گھیرا ڈال کر روتی اور سینہ کو بھی کرتی۔ یہ سلسلہ کئی دن رات تک جاری رہا۔ آخر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اس طرح رونے پیٹنے سے ہماری کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے رونا دھونا بند کیا جائے اور پوری توجہ سے مقتولین کا انتقام لینے کی تیاری کی جائے۔ اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور عہد کیا کہ آئندہ ہرگز کوئی شخص نہیں روئے گا۔ اس کو سیرت حلبیہ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اسود ابن زمعہ کے 2 بیٹے اور 1 پوتا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ وہ ان کے لیے رونا چاہتے تھے مگر اس فیصلے کی وجہ سے رو نہیں سکتے تھے۔ ایک رات اس کے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام کو دوڑایا کہ جا کر پتہ کرو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے، اگر ایسا ہے تو میں بھی رو کر دل کی بھڑاس نکال لوں، کیونکہ میرے سینے میں غم کی آگ جل رہی ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ مقتولین بدر کے لیے تو رونے کی اجازت نہیں ملی، البتہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اس کے لیے رو رہی ہے۔ اسود کو اتنی معمولی بات پر رونے سے دکھ ہوا اور اس نے چند شعر کہے جو اس کی دلی کیفیت کے آئینہ دار تھے۔ اتبکی ان یذل لہا بعیر ویمنعها من النوم السہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تکاثرت الجزوز وبکی ان بکیت علی عقیل وبکی حارسا اسد الاسود۔ کیا وہ اتنی سی بات کے لیے رو رہی ہے اور رات گئے تک بے خوابی میں مبتلا ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے؟ ارے بیوقوف عورت، اونٹ کے لیے مت رو بلکہ بدر پر رو جہاں ہماری قسمتیں کھوٹی ہو گئیں، اور رونا ہی ہے تو عقیل کے لیے رو اور حرس کے لیے رو جو شیروں کا شیر تھا۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 79، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 200۔ واضح ہے کہ عقیل اسود کے بیٹے اور حارث اس کے پوتے کا نام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشرکین کو جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے 70 کو گرفتار کیا تھا۔ ان کو جانب عالم نے صحابہ کرام میں بانٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحابہ کرام نے اس فرمان علی شان پر جی جان سے عمل کیا اور قیدیوں کو ہر ممکن آرام بہم پہنچایا۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے حوالے کیا گیا تھا وہ غریب لوگ تھے اور اتنی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ سب افراد کے لیے روٹی پکا سکے، چنانچہ وہ جو روٹی پکاتے تھے مجھے لا کر دے دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھے اس سے بہت شرم آتی تھی اور میں کھانا واپس کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 78، تاریخ الخمیس جلد اول صفحہ 377 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر جانی دشمنوں کو بہترین کھانا کھلانا بلا شبہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو جانب عالم نے کپڑے بھی دلوائے تھے۔ حضرت عباس طویل قامت تھے، ان کے بدن پر کسی کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا قد لمبا تھا، اس نے اپنا کرتا لا کر دیا جو پورا آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار اور جانب عالم کے خلاف خفیہ سازشیں کرنے والوں کا سرغنہ تھا۔ بھائی ہما جب مر گیا تو جانب عالم نے اس کے کفن کے لیے اپنا قمیص عنایت فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قمیص اسی کرتے کا معاوضہ تھا جو اس نے حضرت عباس کے لیے دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 442 پر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حسن سلوک کے سلسلے میں جانب عالم کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے اعزاء و اقارب کو بھی قیدیوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ پسند نہ کیا۔ اسیران بدر کی مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے انہیں خوب کس کر باندھ رکھا تھا۔ ان میں جانب عالم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، وہ پروردہ ناز و نعم تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں کی بندش انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ درد سے کرا رہے تھے۔ جانب عالم سے ان کا کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ بھی جاگ رہے تھے اور مضطرب پھر رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مزاج علی کیوں بے قرار ہے؟ فرمایا عباس کی کراہوں نے بےتاب کر رکھا ہے۔ وہ صحابی گئے اور چپکے سے حضرت عباس کی بندشیں ڈھیلی کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد جانب عالم نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے، اب عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ میں نے ان کی بندشیں نرم کر دی ہیں۔
صحابی نے بتایا پھر اس طرح کرو، داعیے مساوات نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استیاب ذکر عباس، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 390 پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل حرب کے حربی دستور کے مطابق جو لوگ جنگوں میں گرفتار کیے جاتے تھے انہیں یا تو انتہائی اذیتناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا تھا یا عمر بھر کے لیے غلام بنا لیے جاتے تھے اور وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یا قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا۔ ایک دن جانے دو عالم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر کی طبیعت میں رحمت و شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور یہ ایمان لے آئیں، اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہر ایک سے کچھ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلحہ خرید کر اپنا دفاع مستحکم کیا جائے۔ فاروق اعظم کے مزاج میں کفار پر سختی اور شدت کا غلبہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے صدیق کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ سب کفر کے سرغنے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور دکھ دیے اور حق کے مقابلے میں صف آرا ہوئے، اس لیے میرے خیال میں ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قتل کرے تاکہ دنیا جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ جانے دو عالم نے دونوں کے خیالات سنے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوئے ہیں اور بعض کے سخت۔ ابو بکر، تمہاری طبیعت ابراہیم جیسی ہے جو نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور عمر، تمہارا مزاج حضرت نوح جیسا ہے جو کسی کافر کو روئے زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے، اور کیا کہتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ بہرحال صدیق اکبر کی رائے رحمت پر مبنی تھی، اس لیے رحمت عالم کو پسند آئی اور طے ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ سے لوگ آتے اور حسب استطاعت اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں ساتھ لے جاتے۔ جانے دو عالم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حالات انشاءاللہ جب میں بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں گا تو وہاں پر ان کی بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ جانے دو عالم کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر اور آپ کا داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں شامل تھے۔ ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے سیدہ زینب نے وہ ہار بھیج دیا جو خدیجہ طاہرہ نے رخصتی کے وقت بیٹی کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر جانے دو عالم کو خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے حسین لمحات یاد آ گئے اور اس با وفا خاتون کی پرخلوص رفاقت اور بے لوث محبت کا ایک ایک لمحہ نگاہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اللہ اکبر۔ اس جذباتی عالم میں بھی آپ نے از خود کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی پسند کیا، بلکہ صحابہ کرام سے کہا اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میری بیٹی کا یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو ویسے ہی رہا کر دو۔ حفیظ جلندری مرحوم نے اس منظر کی کیا خوب عکاسی کی ہے۔ نظر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، نظر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا، نظر آیا جو ہی یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا، خدیجہ طاہرہ کا ہار مرحومہ رفیقہ کا
رسالت کی انیسا اور امت کی شفیقہ کا خدیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے، کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے، یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے، مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو، مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو، کہ بہرے یاد مادر بس غنیمت ہے یہ ہر اس کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی کا یہ حال واپس کر دو، رب العاص کو ویسے ہی رہا کر دو۔ کیسے ممکن تھا کہ جانے دو عالم کے اشارہ ابرو پر جانے وار دینے والے عشاق آپ کی اس قلبی خواہش کے پورا کرنے میں کسی تعامل یا تردد کا مظاہرہ کرتے؟ انہوں نے بخوشی ابو العاص کو رہا کر دیا اور ہار بھی واپس بھیج دیا۔ حضرت عباس بہت مالدار آدمی تھے، ان کی باری آئی تو جانے دو عالم نے فرمایا چچا آپ اپنا فدیہ بھی ادا کیجئے، اپنے دو بھتیجوں عقیل اور نوفل کا بھی اور اپنے دوست عتبہ کا بھی۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، خاصی رقم تھی جو چاروں نچار حضرت عباس نے ادا تو کر دی، مگر ساتھ ہی شکایت کی کہ آپ نے مجھے بالکل کلاش کر دیا ہے، اب ساری عمر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا پھروں گا۔ نہیں چچا، جانے دو عالم نے فرمایا آپ بھلا کیسے کلاش ہو سکتے ہیں جبکہ مکہ سے روانگی کے وقت آپ اپنی اہلیہ کو کافی سارا سونا دے کر آئے ہیں۔ بعض روایات میں سونا دفن کرنے کا ذکر ہے اور وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا میرے بیٹوں میں اس حساب سے تقسیم کر دینا۔ حضرت عباس نے بصد حیرت جانے دو عالم کی یہ بات سنی اور کہا ہاں یقیناً ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس راز سے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری بیوی اور آپ اس سے بھی باخبر ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت پڑھنے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت عباس اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ تو غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، البتہ اظہار نہیں کیا تھا۔ فدیہ دیتے وقت بھی انہوں نے جانے دو عالم کے عظیم معجزے پر اظہار حیرت کے طور پر کلمہ پڑھا تھا، اور وہ بھی سرعام نہیں بلکہ صرف آپ کے روبرو لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے قریب کیا تھا، اور یہ سب کچھ جانے دو عالم کے ایما پر ہوا تھا۔ دراصل آپ چاہتے تھے کہ مکہ میں میرا کوئی مخلص ہمنوا ہو جو مجھے مشرکین کے عزائم سے آگاہ کرتا رہے، اور یہ کام حضرت عباس ہی بخوبی کر سکتے تھے کیونکہ اہل مکہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عباس نے بہت سلیقے سے یہ خدمت سر انجام دی۔ جب بھی مشرکین اہل اسلام کے خلاف کوئی منصوبہ بناتے حضرت عباس آپ کو مطلع کر دیتے اور آپ بر وقت دفاعی اقدامات کر لیتے۔ اسی مسلط کے پیش نظر آپ نے ان کو ہجرت کی اجازت نہ دی، حالانکہ انہوں نے بارہا اجازت مانگی تھی۔ جانے دو عالم نے ہر دفعہ ان کو یہی جواب دیا کہ آپ کا وہاں رہنا یہاں آنے کی بنسبت زیادہ مفید ہے۔ جس زمانے میں وہ اسلام نہیں لائے تھے اس دور میں بھی ان کی ہمدردیاں جانے دو عالم کے ساتھ تھی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ بیعت عقبہ کے موقع پر جب انصار نے جانے دو عالم کو مدینہ منورہ میں تشریف آوری کی پیشکش کی تھی تو اس وقت حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے انصار کے ساتھ بات چیت کی تھی اور تمام اونچ نیچ سے خبردار کیا تھا۔ یہ سارا کچھ تفصیل سے گزر چکا ہے۔
ان کے ایمان لانے کا صحیح وقت تو معلوم نہیں، البتہ ان کے غلام ابو رافع کا یہ جو بیان میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس میں تصریح ہے کہ حضرت عباس غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے اور غزوہ بدر میں بادل نخواستہ شامل ہوئے تھے۔ اس لیے جانب عالم نے جنگ سے پہلے ہدایت فرمائی تھی کہ اگر کسی کا عباس سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان پر تلوار نہ چلائے، کیونکہ وہ خوشی سے نہیں آئے بلکہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ جس مسلط کے تحت انہوں نے طویل عرصے تک ایمان کو چھپائے رکھا تھا، وہ مسلط فتح مکہ کے بعد باقی نہ رہی، اس لیے انہوں نے کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں جانب عالم کے ساتھ شامل رہے اور جان کا مراحل میں ثابت قدم رہے۔ غزوہ حنین میں دشمن نے اچانک اور خلاف توقع اس زوردار حملہ کر دیا کہ ساری فوج تتر بتر ہو گئی اور کسی کو ہوش نہ رہا۔ اس مشکل گھڑی میں صرف 7 جان نثار ایسے تھے جو جانب عالم کے ساتھ رہے۔ ان میں ایک حضرت عباس تھے جنہوں نے آپ کے خچر کی لگام تھام رکھی تھی اور لوگوں کو پکار کر ثابت قدمی کی تلقین کر رہے تھے۔ جانب عالم ان کا بے حد احترام کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ میرے چچا ہیں اور میرے لیے والد کی طرح ہیں۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی ان کی انتہائی توقیر کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے ہی اپنی سواریوں سے اتر پڑتے تھے۔ جود و سخا، فہم و تدبر اور ہمدردی و مواسات جیسی بے شمار خوبیوں سے مالا مال تھے۔ جانب عالم فرمایا کرتے تھے، میرے چچا تمام قریش میں سب سے زیادہ سخی اور رشتہ داروں کا نہایت خیال رکھنے والے ہیں۔ شاعر بھی اعلیٰ درجے کے تھے۔ غزوہ تبوک سے جانب عالم کی واپسی پر انہوں نے جو نعت یا قصیدہ کہا تھا، اس کے 2 شعر عالمگیر شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ تَخْتَرِقُ۔ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جگمگا اٹھی اور آپ کے نور سے افق روشن ہو گیا۔ اب ہم اسی روشنی اور نور میں ہدایت کے راستوں پر چلے جا رہے ہیں۔ باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال درجے کا عطا کیا ہوا تھا۔ ایک دن بن ٹھن کر باہر نکلے تو جانب عالم ان کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت عباس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، اپنے چچا کا غیر معمولی حسن و جمال دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت عباس کا ایک لقب ساقی الحرمین بھی ہے، یعنی حرمین کو سیراب کرنے والا۔ اس لقب کا پس منظر یہ ہے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک دفعہ شدید قحط پڑ گیا اور پورا ملک پیاس اور بھوک کی شدت کی لپیٹ میں آ گیا۔ ملک بھر میں غلہ تو کجا کہیں سبزہ تک باقی نہ رہا۔ یہ 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ فاروق اعظم رات دن اس بلائے بے درد ماں سے نمٹنے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے، مگر کوئی ہیلا کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن حضرت کعب احبار نے عرض کی کہ امیر المومنین، بنی اسرائیل پر اگر کبھی ایسا مشکل وقت آ جاتا تھا تو وہ انبیاء کے خاندان میں سے کسی فرد کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ یہ سن کر فاروق اعظم کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ہمارے درمیان رسول اللہ کے عمے مکرم موجود ہیں، ہم ان سے التجا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اسی وقت حضرت عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قحط سے جو ناگفتہ بے صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ گوش گزار کرنے کے بعد عرض کی کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے۔ حضرت عباس رضامند ہو گئے، لوگ جمع ہوئے۔ پہلے حضرت عمر نے مختصر سی دعا کی، الہی جب رسول اللہ بنفس نفیس موجود تھے تو ہم ان کو تیرے دربار میں وسیلہ بنایا کرتے تھے، آج ان کے عمے مکرم عباس کو وسیلہ بنا کر حاضر ہوئے ہیں، الہی ہم پر کرم فرما دے اور باران رحمت نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت عباس نے طویل دعا کی جس کا ہر جملہ عربی ادب کا شاہکار ہے اور خضوع و خشوع اور تضرع و مسکنت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو الاستیاب کا مطالعہ کیجیے۔ ابھی یہ دعا جاری ہی تھی کہ چاروں طرف سے بادل امڈ آئے اور یوں ٹوٹ کر برسے کہ عرب کے پیاسے صحرا کا ذرہ ذرہ سیراب و شاداب ہو گیا۔
یہ کرامت دے کر لوگ پروانہ وار حضرت عباس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے ان کے جسم اقدس کو چھونے لگے اور مبارکیں دینے لگے۔ ہنی اللہ کا یا ساقی الحرمین، یہ عظمت مبارک ہو اے ساقی الحرمین۔ یہ ایک غیر معمولی کرامت تھی، اس لیے مختلف شعراء نے حضرت عباس کی شان میں قصیدے کے۔ حضرت حسان کے قصیدے سے 2 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سأل الامام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة العباسی احیا الالہ به البلاد فاصبحت مخضرة الاجناب بعد الیاسی۔ امیر المومنین نے مسلسل قحط کے دوران دعا مانگی تو بادلوں نے عباس کی تابناک پیشانی کے صدقے سیراب کر دیا۔ ان کے وسیلے سے اللہ نے مردہ شہروں کو پھر سے زندہ کر دیا اور مایوسی کے بعد ہر طرف سبزہ لہلانے لگا۔ خود فاروق اعظم نے ان الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کیا: ھذا واللہ الوسیلۃ الی اللہ عز وجل والمکان منہ، خدا کی قسم یہ ہے وسیلے اور قرب الہی کا مقام۔ مشکلات کے وقت لوگوں کے کام آنے والے اور بارگاہ الہی میں ان کی سفارشیں کرنے والے یہ جلیل القدر دعا گو 33 ہجری کو واصل بحق ہو گئے۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں مدفون ہوئے۔ کل عمر 88 سال تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ وبوسیلتہ عنی وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ یہ واقعات بخاری، استیاب اور مستدرک سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ بقیہ واقعات انشاءاللہ العزیز اگلے حصے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔